شرح دستور پر احتجاج ہے پی ڈی ایم کا۔ کچھ دیر پہلے آپ دیکھ رہے تھے محترمہ مریم نواز مخاطب تھیں، ابھی حضرت مولانا فضل الرحمان نے بھی مخاطب ہونا ہے۔ ان کے جو گارڈز ہیں، ان کے جو کارکنان ہیں سپریم کورٹ کے آس پاس شرح دستور پر موجود ہیں۔ آج دن بھر جو مناظر ہم نے دیکھے، کیسے انہوں نے جنگلوں کو، گیٹس کو پھلانگا، وہ بھی قابل تشویش تھے۔ تو بہرحال اہم مطالبے وہاں کیے جا رہے ہیں۔ محترمہ مریم نواز نے تو اپنی تقریر میں جناب چیف جسٹس سے مطالبہ کر دیا کہ ہم استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ساتھ چیف جسٹس صاحب کے خلاف ہی قومی اسمبلی بھی ان ایکشن آئی ہے۔ ایک تحریک کے ذریعے ان کے خلاف ریفرنس لانے کی منظوری دی گئی ہے۔ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اسپیکر صاحب کی سربراہی میں، جو اس معاملے کو فائنلائز کرے گی۔ کیسے یہ ریفرنس منظور ہوگا صدر کی منظوری کے بغیر، اس سوال کا جواب معلوم نہیں۔ ہم نے جناب محسن شاہنواز رانجھا صاحب سے رابطہ کر رکھا ہے، غالباً وہ مصروف ہیں اس دھرنے میں یا ایوان کی کارروائی میں، جیسے دستیاب ہوں گے ان سے ہم بات کریں گے۔ اور پھر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست پر سپریم کورٹ میں آج اہم سماعت ہوئی ہے۔ جناب چیف جسٹس نے ایک بار پھر سرکار اور پی ٹی آئی کو مذاکرات کی تجویز دی ہے۔ تشویش ہی تشویش ہے شامی صاحب، آپ تو بڑے اوپر امید تھے کہ مذاکرات سے بات بن جائے گی، لیکن آج کے مناظر اور پچھلے 3-4 دن میں جو کچھ ہوا اس سب کو جوڑا جائے تو مجھے نہیں اب لگتا کوئی خیر کا پہلو نکلے گا۔ اب آج جو دیکھ رہے ہیں آپ، 3-4 دن جو پہلے دیکھا، پہلے تو اس پہ ذرا کچھ بولیے نا۔ دیکھیں آج جو کچھ ہوا ہے، سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہوا ہے، بلکہ ہو رہا ہے، اور تقریریں ہوئی ہیں، گیٹ پھلانگے گئے ہیں، توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، کوئی قانون کسی نے ہاتھ میں نہیں لیا، لیکن سوشل میڈیا پہ میں نے بعض گروپوں کی نعرہ بازی سنی ہے، اگر وہ درست ہے تو انتہائی شرمناک ہے۔ بہرحال پاکستان جو ہے اس کی قسمت میں اس طرح کے دن لکھ دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا بدقسمت دن، انفارچونیٹ۔ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہو، چیف جسٹس کے خلاف تقریریں ہوں، اور ان کے خلاف ریفرنس بھی آ رہا ہو۔ نہیں، ریفرنس تو آتا رہے، بنیادی بات یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ کیوں استعفیٰ دے دیں؟ پہلے کبھی ایسا ہوا؟ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان سے جتنا بھی اختلاف کیا جائے، ان کے کسی فیصلے پر جتنی بھی تنقید کر لی جائے، کی جا سکتی ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اس پر بہت سے حلقوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لیکن چیف جسٹس ہیں، اور ان کے ساتھی جج جو ہیں وہ جج ہیں سپریم کورٹ کے۔ ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن بد زبانی نہیں کر سکتے، اور غیر محتاط طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہ جو آج جو دھرنا دیا گیا، کہا جا رہا ہے کہ جب تک استعفیٰ نہیں لیں گے دھرنا ختم نہیں کریں گے، اور یہ جو دھرنا دیا گیا ہے، یہ جو مظاہرہ کیا گیا ہے، اب مجھے بتائیں، ایک جماعت جو ہے برسر اقتدار پی ڈی ایم جماعتیں، پی ڈی ایم سرکار کہتے ہیں ہم، برسر اقتدار جماعتیں ہیں، وہ اس طریقے سے سپریم کورٹ کے سامنے، ہاں وہ جا سکتے تھے، وہاں ایک یادداشت پیش کر دیتے، 1,00,000 افراد دستخط کر دیتے، 50,000 افراد دستخط کرتے، اور وہ دستخط شدہ ریپریزنٹیشن یا یادداشت وہ لے کے وہاں جاتے، چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، وہ رجسٹرار وصول کر لیتے، جو اپنے جو مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ کس دور کی حضرت بات کر رہے ہیں؟ جہاں ہم پہنچ گئے جس نہج پہ، کس کو یادداشت سوچتی ہے، کس کو یہ مہذب اسلوب سوچتا ہے؟ جو کچھ یہاں تو اوئے اوئے، تو اور مار دھاڑ اور جو کچھ بچ چکا ہے نا، اگر ایک ٹانگ زخمی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوسری ٹانگ بھی زخمی کر لی جائے۔ جو اہل سیاست ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہمارے ادارے جو ہیں، فاضل چیف جسٹس جو ہیں، ان کے ججز حضرات جو ہیں، ان کو بھی بڑی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے، پھونک پھونک کر بات کرنے کی ضرورت ہے، قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اپنی جگہ درست ہے، لیکن آج انہوں نے اعتراف کیا تو ہے۔ دیکھیے سماعت جو تھی اس میں انہوں نے کہا کہ عدالت کو صرف آئین نہیں، حالات کو دیکھنا ہے۔ جو جلاؤ گھراؤ اور چند روز میں واقعات ہوئے، اس پر تشویش تھی، جھلک رہی تھی ان کے ریمارکس درست میں۔ ہے، مگر یہ جو بد زبانی ہے اور بے لگامی ہے، اس کی کسی طور اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہماری پاکستان کی سالمیت وابستہ ہے اس کے دستور کے ساتھ،
اس کے دستور سے جڑا رہنا ہوگا. اور یہ جو ہمارے اہل سیاست جو ہیں ان کی زندگی جو ہے یہ بھی دستور کے ساتھ ہے. اگر دستور نہ ہو تو پھر سیاست کیا ہوگی, دستوری عمل کیا ہوگا, یہ پارلیمنٹ کہاں جائے گی, یہ پرندے کہاں چہچہائیں گے. آپ یہ اندازہ کریں نا کہ ایک طرف عمران خان صاحب پی ٹی آئی عدالت اور چیف جسٹس کے حق میں نکلتے ہیں اور دوسری جانب سرکار برسر اقتدار جو ہے وہ ان کے خلاف نکل رہی ہے اور استعفے کا مطالبہ نہ تو کر رہی ہے. چیف جسٹس کو کسی کی ضرورت ہے کہ ان کے حق میں مظاہرہ کرے اور نہ ہی کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے خلاف مظاہرہ کرے. یہ پی ڈی ایم چاہتی کیا ویسے اس احتجاج سے, ہم پیغام کیا جا رہا ہے شامی صاحب؟ ہم تو جس وقت عمران خان صاحب نے ان 2014 میں دھرنا اچھا وہ دیا طویل دھرنا جو 126 دنوں کا, اور اس میں انہوں نے پوری ملک سے لوگ اکٹھے کر کے مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں. ہم نے بسا ادب اختلاف کیا تھا. میرے خیال تب بھی آپ کی تھوڑی کھٹپٹ ہوئی تھی ان سے, ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ پورے ملک سے آپ بندے اکٹھے کر لیں اور وزیر اعظم سے مطالبہ کریں کہ آپ استعفیٰ دے دیں. کیوں استعفیٰ دے دیں؟ وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا ایک ہی طریقہ ہے, لو کانفیڈنس لے کے آئیں. اور اس کے بعد اب معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا. اب آپ پورے ملک سے اپنے کارکن اکٹھے کر کے مطالبہ کر رہے ہیں چیف جسٹس استعفیٰ دیں. بھئی چیف جسٹس کو ریموو کرنے کا جو دستور میں طریقہ درج ہے, اگر اسی طریقے سے چیف جسٹس استعفیٰ دینے لگے تو بس پھر ٹھیک ہے, پھر تو کوئی چیف جسٹس کام ہی نہیں کرے گا. نہیں کل کو ہو سکتا ہے کوئی ڈاکو چور بھی ایسے بندے لے کے آگے کھڑا ہو جائے, ہر جو آپ کچے کے ڈاکو ہیں وہ آ جائیں, وہ بھی آ جائیں, وہ آگے کھڑے ہو جائیں. دیکھیے جناب یہ بات غلط ہے اور غلط ہے. چلیے میں آپ کو اشارے دستور لیے چلتا ہوں. براہ اس کی کوئی تائید نہیں کی جا سکتی. ہوش کے ناخن لینے چاہیے, مؤدبانہ گفتگو کرنی چاہیے, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ جو گزارش کرنی ہے کریں. ایسی گفتگو ہو رہی ہے جو اسی ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نشریاتی ادارے چلانے سے قاصر ہوتے ہیں. دیکھیے کوئی سینسرشپ نہیں ہے, صرف ادب آداب اور احترام ہے جس کا ادراک ادارے کر رہے ہیں نشریاتی. یہ جملے آن ایئر نہیں جانے چاہیے. اور یہ جو ہمارے لیڈر ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے. یہ پرائمری اسکول کے بچے نہیں ہیں. یہ ملک جو ہے پرائمری اسکول کے بچے شاید اس سے زیادہ بہتر ملک جو ہے یا عادات کے حامل ہوں, اس کی قدروں کی, اس کی قانون کی, اس کے آپ کو براہ راست لے چلتا پاسداری کریں. چلے میں جو بھی طریقہ دستور میں لکھا ہوا ہے, چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس پیش کرنا چاہتے ہیں کریں, شوق پورا, وہی دستوری طریقہ ہے. اس پہ میں آتا ہوں, وہ صدر کی منظوری کے بغیر اس کا کیا انجام ہوگا, وہ بھی سمجھ سے بالا تر کے پاس جائے گا نا ریفرنس. ہاں جی. تو آپ ایک طریقہ کار دستوری موجود ہے, اس کو فالو کریں. جب تک آپ وہ فالو نہیں کریں گے اس وقت تک چیف جسٹس ہیں.